نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز محترم محتشم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد منیر دلپذیر حیدری، فاضل تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، آپ سے بامر مجبوری مخاطب ہے۔ اس کا کیا تقاضا، یہ کس کے جواب میں یہ کلپ آ رہا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن نئے دیکھنے والوں کے لیے عرض کر دیا جاتا ہے کہ راولپنڈی کے ایک مولوی مولانا غفران محمود سیالوی، انہوں نے گزشتہ رات ایک انتہائی طویل 19 منٹوں پر ایک کلپ بنایا اور تاجدار گولڑا حضور قدوۃ السالکین قبلہ چھوٹے لالا جی علیہ رحمہ کے جنازے کے حوالے سے، واپسی کے حوالے سے ایک عجیب و غریب تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کی آڑ میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی مینجمنٹ اور اساتذہ کرام پر زبان درازی کی، اور مجھ پر جو انہوں نے حملہ آور ہونے کا ایک دعویٰ کیا ہے کہ 25 طالب علم لے کر وہ مجھ پر حملہ آور ہوا، بندہ ناچیز اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ احباب کے سامنے حاضر ہے کہ وہ 25 بندے کدھر ہیں، کس طرح ہیں، جس طرح کہ ابھی آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ کو سیدہ کائنات کے حوالے سے آپ کی ویڈیو آئی ہے، آپ کا کیا موقف ہے سیدہ کائنات کے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے 25 بندے آئے میرے ساتھ اور کس طرح انہوں نے آ کر حملہ کیا، حضرت کو گھیرے میں لیا موصوف کو، اور میں نے کس طرح کے ان کی بازو کو پکڑا اور کس طرح کے میں نے انہیں جھنجھوڑا اور کس طرح پھر میں نے انہیں مناظرے کی دعوت دی۔ او خدارا مولانا صاحب، سر پر پگڑی، چہرے پر داڑھی اور نام کے ساتھ شمشیر، خلیفہ، مفتی، اتنے بڑے بڑے القابات، اور فیس بک پر ویڈیو سے بڑے بڑے مدارس سے وضاحتیں طلب کرنے والوں، جھوٹ بولتے ڈوب مرنا چاہیے تھا شرم سے تمہیں۔ اتنا بڑا بلنڈر چھوڑا تم نے، اس طرح نہیں دھلیں گے آپ کے کرتوت۔ سیدہ کائنات کے مخالفین کو، سیدہ کائنات کے گستاخوں کو تمام امت مسلمہ جھٹلا چکی ہے۔ اب وہ جو تم نے مغلظات بکے، شریف فتویٰ پھاڑا، وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو تم نے نیا پتہ پھینکنے کی کوشش کی، یہ کسی طرح کامیاب نہیں ہوگا۔ معتدل حضرات، علماء کرام، جن علماء مشائخ کے آپ نے نام لیے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آپ نے پہلے کوشش کی کہ آپ یہ تاثر دیں کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم والوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جنازے کی۔ حضرت میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میرے ہاتھ میں ہے، میں حلفاً قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے ادارے کے کسی شخص نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کر غفران سیالوی سے مناظرہ کرو، اسے روکو۔
اسے جنازے پر پکڑو، میں حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار، قرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے، تم نے کس طرح میری وجہ سے ادارے کے، تمہیں کس طرح علم ہوا؟ اور جھوٹے انسان، تیرے پاس کون سی دلیل تھی؟ دعویٰ کیا ہے گواہ کے بغیر، اور تجھے حیا نہیں آئی اس بات پر؟ تو کہتا ہے جی ادارے والوں نے کیا، میں قرآن مجید میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ حضرت پھر قرآن مجید بتا رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اسے میں اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ادارے کی مینجمنٹ، ادارے کے سربراہ، ادارے کے اساتذہ، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے ایک تجھ جیسا چرلو مرلو مولوی کے لیے وہ علماء تیار کرتے ہیں کہ اس سے جا کر مناظرہ کرو اور اسے پکڑ لو۔ اور خدا کے بندے، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے میں تیرے پاس آیا تھا۔ تیرے کرتوت کیا ہے؟ تو ویڈیو کلپ بناتا ہے، اور تو نے پہلا جو تاثر دیا کہ جنازے کے اندر ہوا، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ جنازہ گاہ، جن لوگوں نے جنازے میں شرکت کی انہیں معلوم ہے کہ جب آپ فیصل مسجد والی طرف سے آ رہے ہیں تو وہاں پر پولیس موجود ہے، گاڑیاں پارکنگ میں کروا رہی ہے۔ اس جگہ پر واپسی پر نماز جنازہ پڑھ کے جب ہم آئے تو اس کے بالکل قریب میں نے حضرت سے سوال کیا تھا، قاتلانہ حملہ نہیں کیا حضرت، ہاں وہ آپ کی جہالت پر ایک علمیت کا قاتلانہ حملہ تھا جو آپ سے برداشت نہیں ہوا، جو آپ جس کے متحمل نہیں ہو سکے۔ آپ نے کہا کہ 25 بندے آئے، اٹھاؤ اپنی ماں کی قسم اٹھاؤ، رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ، ماں کا اگر دودھ پیے اور اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو اٹھاؤ اپنی بیوی پر، بیویوں پر 3 معلق قسمیں اٹھاؤ، اور آئندہ بھی خدا نہ خواستہ اگر تم اس قابل ہو کہ شادی کرو گے تو وہ بھی قسم اٹھاؤ کہ ہاں میں یہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص آیا اور اس کے ساتھ 25 طالب علم آئے، 25 چھوڑو 20 طالب علم آئے، 20 چھوڑو 15 طالب علم آئے، اور 15 چھوڑو 10 طالب علم آئے، 10 چھوڑو 5 کی کرو بات، 3 کی کرو۔ میں حلفاً قرآن پاک اٹھا کر کہتا ہوں کہ پری پلان میں جس وقت آیا، کیونکہ بقول آپ کے بھی ہزاروں کا مجمع تھا، کوئی اور ساتھ چل رہا تھا یا نہیں اور چل رہا تھا تو اس کی میں قسم نہیں کھاتا، لیکن جب میں آیا تو میں ایمانی غیرت کی وجہ سے آیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ حضرت آگے جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ان سے سوال کر لینا چاہیے، اور پھر میں آپ کے پاس آیا، آ کر میں نے آپ کو سلام کیا، سلام میں مسنون کیا، ادھر سے پکڑ کر نہیں حضرت، ادھر سے پکڑ کے نہیں، گیچی سے پکڑ کر نہیں، میں نے آپ کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام مسنون کیا۔ طبیعت مزاج کیا ہے، ویڈیو میں الفاظ موجود ہیں۔ پھر میں نے کہا حضرت آپ کی میں نے سیدہ کائنات کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اور آپ سیدہ کائنات کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جب وہ مطالبہ کر رہی تھی، علماء بیچ میں حائل ہوئے، انہوں نے ہٹا دیا، انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یہ مقام مناسب نہیں، میں نے وضاحت چاہی، انہوں نے مجھے پیچھے کیا، دھکا کسی نے نہیں دیا، بیچ میں وہ حائل ہوئے ادب کے ساتھ، اور آپ نے موقع کو غنیمت جانا، آگے کی طرف آگے ویڈیو بن رہی تھی، جو بھی بنانے والا میں نے حاصل کر لیا الحمدللہ، وہ میں نے ساتھ لگائی ہے۔ آپ کا جھوٹ بے نقاب ہوگا حضرت۔ اب آپ کو بڑے بڑے علماء جنہیں آپ جو ہے سالس بنا کر ایک بار اپنے آپ کو مظلوم بنا رہے تھے، ناصر مدنی کا رول آپ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا، اسے لگی تھی، اس نے قمیص اتار کے دکھایا تھا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جنازے کا مول انہوں نے اس پارکنگ میں وہ واقعہ پیش آیا جو تقریباً جنازہ گاہ سے 2 کلومیٹر اور دربار عالیہ گولڑا شریف سے تقریباً 3 سے 5 کلومیٹر کم و بیش اتنی دوری پر موجود ہے، اور یہ تو تم بھی مانو گے اگر سچے ہوئے، اور تمہیں قسم اٹھانی پڑے گی اس بات پر۔ اور دوسری بات، 25 طالب علم آئے، ثابت کرو 25 طالب علم، 20 ثابت کرو، 15 ثابت کرو، 10 ثابت کرو۔ اوے ایک طالب علم میرے ساتھ، جب میں آیا میرے ساتھ آپ کے پاس کوئی طالب علم آیا، کوئی پہلے سے ہے تو اس کی قسم میں نہیں اٹھاتا، پہلے سے اور کئی لوگ موجود تھے میں نہیں جانتا۔ آپ نے جن علماء کو گواہ بنایا انہوں نے بھی آپ کی بات پر جو گواہی دی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور حضرت آپ کی علمی حیثیت سے میں بڑا متاثر تھا۔ آپ ویڈیو کلپ بناتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کنز العلماء، محقق، اتنی بڑی شخصیت، اور پھر آپ کہتے ہیں جی عرفان شاہ صاحب ان کے استاد ہیں، اور ان کے استادوں کا فتویٰ جس بے باکی سے اور ساتھ بے شمار کثیر علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کے فتوے سگنیچر موجود ہیں، وہ آپ
جادو نامہ کہہ کر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اسے پھاڑتے ہیں، آپ کو حیا نہیں آئی؟ وہ آپ کے سابقہ جو کرتوت ہے انہیں دیکھ کر وہ ایک کلپ سیدہ کائنات کے گستاخ کی جب آپ نے حمایت کی، سیدہ کائنات جب مطالبہ کر رہی تھی تو وہ خطاب پر تھیں، یہ بات کہنے والے کی آپ نے جس وقت تائید کی، جب علمی باتیں چل رہی تھی آپ باہر نہیں نکلے حضرت، آپ چھپے رہے، آپ چھپے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو خود بھی علم ہے میں جاہل ہوں۔ یہ تو لوگوں نے آواز کی وجہ سے شمشیر لگا دی ہے، یہ تو آواز کی وجہ سے میرے ساتھ انہوں نے مفتی لگا دی ہے، آواز کی وجہ سے میرے ساتھ انہوں نے خلیفہ لگا دی ہے۔ آپ کو تو اپنی بات کا پتہ ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ علمی حیثیت تمہاری کیا ہے؟ ایک سوال پوچھو اور قاتلانہ عملہ بن گیا۔ اس طرح تم نے ویڈیو میں تاثر دیا، کیوں؟ مجھے مارنے کے لیے؟ ہاں میں اکیلا تھا، پری پلان، میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں آیا۔ ساتھ چلنے والے چل رہے ہوں تو میں نہیں کہتا یہ قرآن مجید ہے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں پری پلان میرے ساتھ دوسرا بندہ نہیں آیا آپ کے پاس، میں اکیلا آیا۔ حضرت آپ سے سوال کیا کیا؟ آپ اگر آپ خود جاہل ہیں، میں ثابت کروں گا اور آپ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو، اقرار نہ کریں ایک الگ بات ہے، تصدیق قلبی آپ کو ہے، اقرار باللسان نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، آپ کے نزدیک آپ خود بھی مانتے ہیں آپ جیسا جاہل انسان شہرت کے اصول کے لیے، اور جس ادارے نے ہزاروں علماء عوام کو دیے، آپ کہتے ہیں وہ میرے گھٹنے ان کے سامنے میں نہیں ٹیکوں گا؟ وہ 60 سال سے دین مصطفیٰ کی خدمت کرنے والا، تیرے گھٹنے ٹکوانے کے لیے اس نے خدمت کی ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو ہٹے گا تو انہیں پتہ نہیں کتنا بڑا مفاد مل جائے گا، بیچ میں آڑ تو ہے، وہ تیری علمی حیثیت اوقات کیا ہے کہ تو بیچ میں تو گھٹنے نہیں ٹیکے گا؟ تیرے سے گھٹنے نہیں ٹکوانے، جن سے ٹکوانے تھے انہوں نے مانا ہے، انہوں نے برسرے جلسہ بھی یہی کہا ہے کہ اگر پنڈی کے اندر فلاں شاہ صاحب نہ ہوتے تو گھر گھر کے اندر ہمارا مسلک ہوتا۔ وہ مانے ہیں جن کے گھٹنے ٹکوانے تھے، تو 2 ٹکے کا مولوی، ایک مسئلہ تیرے سے پوچھا سیدہ کائنات کے حوالے سے موقف کیا ہے، گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کر کے اردو کی کتابوں کا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے والے تیرے علم سے متاثر تھے کہ عرفان شاہ صاحب کا فتویٰ سگنیچر جو کنز العلماء، بڑا کنز کرتے ہیں آپ، والذین یکنزون الذھب میں کنز کمانا نہیں پڑا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، حکم نہیں پڑا؟ اگر یہ کنز اتنا ہی مفید ہوتا حضرت تو یہ داغے نہ جاتے، یہ داغے نہ جاتے، پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا کنز، لِأَنفُسِکُم، اپنے فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو تم بڑا کنز کرتے تھے، چکھو اس کنز کا۔ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ کنز بھی آپ کے لیے وبال ہی بنے گا۔ جو سیدہ کائنات کی بارگاہ سے دھتکارا جائے، میں تو عالم تھا، الحمدللہ ایک عالمانہ وقار سے سلام کیا، طبیعت مزاج پوچھی، پھر کہا حضرت آپ کی ایک ویڈیو دیکھیے، یہ ویڈیو آن دا ریکارڈ ہے، ویڈیو آپ کی آئی ہے، سیدہ کائنات کے حوالے سے اپنا موقف دے دیں۔ اس کے بعد میں نے اس طرح کیا اور ہاتھ جوڑ کر، اس طرح ہاتھ باندھ کر، جوڑے نہیں ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بیچ میں علماء آگے، پھر وہ آگے کی طرف آپ کو لے گئے اور آپ نے دوڑنے میں یافیت سمجھی، میں وہیں پر رکا، ویڈیو بند کروائی، پھر آپ آئے انہیں بتانے کے لیے کہ میں جواب دینا جانتا ہوں، لیکن آپ نے کیا کہا، یہ سوال کی جگہ نہیں سینس ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت جو سیدہ کائنات کے گستاخ ہوں ادھر انہیں حیا نہیں آئی تو اب انہیں ادب کہاں سے آ گیا؟ تم نے یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے نا، تمہارا اصل مقصد یہ تھا کہ گولڑا شریف والوں کو اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم والے جو سیدہ کائنات کے حوالے سے ایک موقف پہ آ چکے ہیں، ایک سٹیج پر ہے، ایک پیج پر ہے، انہیں کسی طرح میں الگ کر لوں اور کسی طرح کامیاب نہیں ہوگے۔ سیدہ زہرا کے بیٹے یہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، اور جاہل انسان تیری تو بصارت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ حکمت اور علم یہ ان کے دہلیز کی جو ہے نا لونڈیاں ہیں، انہیں جو ہے اللہ نے بڑا نوازا ہے، یہ سمجھتے ہیں، دور اندیش ہیں، یہ تیرے پروپیگنڈا میں آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن چلو ایک طرف تو کہتا میں سیالوی ہوں اور ہم نگران ہیں گولڑے شریف والوں کے، ڈوب مرنا چاہیے، اور جاہل انسان، بے شرم انسان، بے حیا انسان، اور کچھ صبر کر لیتا۔ ایک طرف سے نگران کہتے ہو اپنے آپ کو، دوسری طرف سے
حضور غوث الوقت پروردہ نگاہ حضور غوث زمان سیدنا و مرشدنا سید العارفین شاہ عبد الحق نور اللہ مرکزہ، آپ کی تدفین بھی بمشکل ہوئی ہوگی، اور تو نے ان کے بیٹوں سے، ان کے نواسوں سے مطالبہ کر دیا۔ اتنی عظیم ہستی کا سایہ صرف ان کے سر سے نہیں، پورے عالم طریقت، عالم شریعت، عالم معرفت اور عالم حقیقت سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے سروں سے اٹھا تھا۔ یہ سارے یتیم ہوئے ہیں، اور جاہل آدمی ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو اور ان کے بیٹوں کو اور ان کے نواسوں کو مخاطب بنا کر یہ کہتے ہو کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، صبر کر لیتے، لیکن تم نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب اگر میں یہ کہوں، پھر کہو کہ جی بہانہ بنا رہا ہے، تو میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ حضور تاجدار گولڑا قبلہ، حضور فاتح قادیہ، معمور من الرسول، آپ کے گلستان کی کلیاں، سید قبلہ جگر گوشائے چھوٹے لالا جی، قبلہ سید غلام معین الحق شاہ صاحب متعن اللہ بطول حیاتی ہی، اور قبلہ جگر گوشائے نصیر ملت سید غلام نظام الدین جامی صاحب متعن اللہ بطول حیاتی ہی، آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا حضور، اب انہوں نے، اس شخص نے آپ کو ثالثی کے لیے مقرر کیا ہے، تو میں انتہائی رنجیدہ دل کے ساتھ اور انتہائی معذرت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ ایک عظیم صدمے سے دوچار ہیں، لیکن آپ اپنی مصروفیات سے وقت دے سکے تو فبیہا، تب بھی جس وقت دن کو رات کو جس ٹائم آپ کہیں گے حضور ہم خادم ہیں گولڈے شریف کے، میں الحمدللہ ایم فل عربی کرنے والا، میں نے حضور شاعر حفظ زباں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری پر ایم فل کا عربی زبان میں مقالہ لکھا، اور یہ یونیورسٹی کے اندر پہلی مرتبہ ایم فل لیول پر یہ مقالہ لکھا گیا ہے، اثر الثقافت العربیہ فی شعر سید نصیر الدین نصیر الکولروی، یہ میں نے لکھا ہے۔ الحمدللہ ہم گولڑے والے ہیں، یہ بھی اظہار کرنے کی مجھے ضرورت تھا پڑی کہ کلپ بنانا پڑ رہا ہے، اور میں قبلہ جامی صاحب سے، قبلہ غلام معین الحق شاہ صاحب سے یہ عرض کروں گا حضور آپ وقت دے سکیں تو مجھے بھی بلائیں، اسے بھی بلائیں، یہ اپنا موقف دے، میں اپنا موقف دوں گا، جتنی میری سزا بنتی ہیں آپ مقرر کریں، جتنی اس کی سزا بنتی ہے آپ مقرر کریں، میں بدل و جاں اسے قبول کروں گا۔ اور اگر آپ خود کسی گولڑے شریف کے مفتی صاحب کو، مدرس صاحب کو، کسی کو مقرر کرے وہ ہمیں بلا لے۔ اسی طرح استاد العلماء قبلہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب کی آپ نے بات کی، حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ خود ہمیں وقت دینا چاہیں، آپ اپنے صاحبزادگان میں سے کسی کو مقرر فرما دیں، وہ جب ہمیں بلائیں ہم حاضر، میں خود حاضر ہوں گا، وہاں پر اپنی سندیں لے کر آؤں گا، عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ، ممتاز مع شرف آئے ہیں، ممتاز آئے ہیں، جید آئے ہیں، یہ سندیں دیکھ کر ہی بات ہوگی۔ حضرت آپ بھی اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو عالمیہ کی سند لے آئیے گا، اگر ممکن ہو عالیہ کی سند لے آئیے گا، اگر یہ بھی نہیں تو پھر خاصہ کی سند لے آئیے گا، اگر خاصہ کی بھی نہیں لا سکتے اور یقیناً نہیں لا سکتے تو پھر کم از کم عامہ کی لے آئیے گا، میٹرک لیول کی سند لے آئیے گا، تاکہ آپ کی علمی حیثیت، جس کے پاس نہ عامہ کی سند، نہ خاصہ کی سند، نہ عالیہ کی سند، نہ عالمیہ کی سند، وہ اس ادارے پر زبان درازی کر رہا ہے، وہ اس ادارے پر کہ جس نے ہزاروں علماء پورے پاکستان میں نہیں دنیا کے طول و عرض میں دیے ہیں، اور کہتے ہیں جی وہ میرے گھٹنے ٹکوانا چاہتے ہیں، تیرے گھٹنے، اولاد رسول کے سامنے جھکنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ الوی صاحب الویوں کو بدنام نہ کروائیں، سیال شریف کی نسبت کو بدنام کروایا آپ نے، شیخ الاسلام والمسلمین امیر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کی نسبت کو آپ نے داغدار کیا ہے، یقیناً ان کی روح آپ سے رنجیدہ ہے۔ ان کا سیدہ زہرا کی اولاد پاک کے بچوں کا ادب یہ کس سے مخفی ہے، یہ کس عالم دین سے مخفی ہے، یہ کس اہل نسبت سے مخفی ہے؟ تو جاؤ کم از کم سیال شریف جا کر قبلہ سید عبد الرحمن شاہ مشہدی صاحب، شمس الرحمن مشہدی صاحب، ان سے پوچھ لو، اور کسی سے پوچھ لو، تمہیں بتائیں گے کہ وہ سیدہ زہرا کی اولاد پاک کے جوتوں کا بھی کتنا ادب کیا کرتے تھے، اور تم
سادات کے اوپر 1.5 گز کی زبانیں نکال کر بک بک کرتے ہو، حیا نہیں آتی، اور کہتے ہو کہ فلاں ادارہ حرکت میں آئے، فلاں ادارہ۔ میں کہتا ہوں سی پی او صاحب، ڈی پی او صاحب، دیگر جن ایجنسیوں کا نام لیا، میں تمام سے یہ عرض کروں گا، آپ میں سے جو ایجنسی، جو عہدہ و منصب رکھنے والی شخصیت بلائے گی، اور میں کہتا ہوں آپ بلائیں، مجھے بھی بلائیں، انہیں بھی بلائیں، اور یہ آ کر اپنی بیوی پر 3 طلاقیں کھا کر یہ کہے کہ جس نے جو بیان دیا، ویڈیو جاری کی ہے، وہ 100% سچی ہے، اور حضرت بیان دینا پڑے گا۔ اگر ماں کا دودھ پیا، ایک باپ کی اولاد ہو، اپنے کہتے ہو نا میں الوی ہوں، اگر حقیقی الوی ہو تو قرآن کی قسم نہیں، اپنی بیوی پر بھی، بیویوں پر بھی معلق قسمیں کھاؤ گے، جو ہیں بھی اور ہوں گی، کہ تم نے 100% سچا بیان دیا ہے۔ ویڈیو بیان آنے کے بعد یہ حماقت کر نہ دینا، وہ طلاق واقعہ بھی ہو جائے گی، یہ نہ ہو پھر حرام کام کا ارتکاب کرتے رہو۔ یہ مسئلہ بھی بتا دوں کیونکہ نور الہدا بھی تم نہیں پڑھا سکتے، اور اگر اتنی بات ہے میں عرض کروں گا امیر المجاہدین، آپ نے ان کی بات کی جنہیں آپ روح محمد کہتے ہیں، ان کے پاس خادم حسین رضوی صاحب کے پاس میں ان سے گزارش کروں گا، وہ اگر بلانا چاہیں تو بندہ ناچیز ادھر بھی حاضر ہوگا۔ اگر آپ ابو البلال امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ اگر ٹائم دیں تو میں ادھر حاضر ہوں گا۔ ایک طرف سے ان کا نام استعمال کرتے ہو، اور ان کی تربیت کا کروڑواں حصہ بھی تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ علماء سے کتنا پیار کرتے ہیں، عالم دین سے کتنا پیار کرتے ہیں، سادات کے ادب کا کتنا درس دیتے ہیں، اس کا کروڑواں حصہ بھی تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جن ہستیوں کے سامنے وہ اپنی پگڑیاں بھی شاید اتار کے ملتے ہوں، پاؤں میں رکھ کے ملتے ہوں، جھک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ملتے ہوں، انہیں 1.5 گز لمبی زبان کر کے بلاتے ہو، حیا نہیں آتی۔ اور میں کہتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان مولانا عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب، آپ ہر 2 شخصیات کی بارگاہ میں میری عاجزانہ گزارش ہے اور ناظرین کے لیے کہ حضرت یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی جاری کردہ سندات اور جن کے سگنیچر، سائن، توقیع کے بعد کوئی شخص عالم بننے کے اور عالم کا دعویٰ کرنے کے قابل ہوتا ہے، جب عالمیہ کی سند آئے اور ادھر سے سندیں جاری ہوتے ہیں ان کے سگنیچرز کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گا قبلہ مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان صاحب، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، آپ بلائیں، قبلہ انہیں بھی بلائیں، ان غفران سیالوی صاحب کو۔ میں پھر کیونکہ تربیت میں ادب ہے، لیکن اس بندے کے پھر کرتوت دیکھتا ہوں اور ادب والے جملے واپس لینے پہ مجبور ہوتا ہوں بدل الغلط کے طور پر۔ تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، سندے ساری لے کر آنا۔ یہ حضرات سندے پہلے چیک کریں گے کہ یہ محمد منیر دلپذیر حیدری، اس نے عامہ کا امتحان کس سن میں دیا، خاصہ کا امتحان کس سن میں دیا، عالیہ عالمیہ کس سن میں دیے، کتنے نمبروں کے ساتھ پاس کیے، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور اگر وہ کہیں گے آپ بھی ساری سندے لے کر آنا، مولانا غفران سیالوی صاحب، ساری سندے عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ آنا نہیں ہے آپ نے، ہاں آنا نہیں ہے، لیکن آنا، لے کر آنا، کیونکہ آپ نے کہا جی یہ تو یہ فیصلہ کریں گے، اور وہاں پر میری علمیت کا بھی وہ امتحان لے لے، جو کتاب درس نظامی کی کہیں گے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، سیاہ ستہ میں سے جس کتاب کی عبارت کہیں گے بندہ ناچیز پڑھے گا، صرفی ناوی اعتبار سے کہیں گے میں حل کروں گا انشاءاللہ، ناوی اعتبار سے مرفوعات، منصوبات، مجرورات نکال کے بتاؤں گا۔ یہاں پہ مرفوع کیوں ہے، فاعل ہے، مفعول معلوم یسمى فاعلہ ہے، مبتدا خبر، ان اس کے اخوات کی خبر، کان اس کے اخوات کا اسم، ماول المشبہتان باللائس کا اسم، لا نفی جنس کی خبر، کیا اس وجہ سے مرفوع ہے؟ منصوب ہے تو کیوں ہے؟ مفعول مطلق ہے، مفعول بہ ہے، فیہ ہے، معہ ہے، لہو ہے، حال ہے، تمییز ہے، مستثنیٰ ہے، ان اس کے اخوات کا اسم ہے، کان اس کے اخوات کی خبر ہے، ماول المشبہتان باللائس کا کی خبر ہے، لا نفی جنس کا اسم ہے، کس وجہ سے منصوب ہے میں پھر بتاؤں گا۔ ادھر رفع جا رہا ہے، رفع مشبہ بالفعل ہے، ماول المشبہ تین باللیس ہے، لا نفی جنس ہے، رفع ناصب اسم ہے، رفع ناصب فعل مضارع ہے، رفع جازمہ اسماء جازمہ، اسماء افعال، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال مدح و ضم، افعال تعجب، کیا ہے یہاں پر علمی حیثیت کیا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ناظرین کے لیے مولوی صاحب کا کلپ بھی چلا دیں گے آگے۔
ابھی جناب والا ایک جہد ڈسکس کر چکا اور جناب والا صحابیت کو بھی بیان کر چکا، لا تحزن کو بھی بیان کر چکا۔ آخری لفظ کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ نے فرمایا صدیق، جبکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا صدیق غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوچنے والوں ذرا سوچنا، یہ مان تو کیوں نہیں فرمایا؟ مان تو کیوں نہیں فرمایا کہ صدیق غم نہ کھا، تو میری وجہ سے غم زدہ ہے؟ مان تو اللہ میرے ساتھ ہے، نانا مانا فرمایا صدیق اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ کبھی جناب والا ایک جہد ڈسکس کر چکا اور جناب والا صحابیت کو بھی بیان کر چکا، لا تحزن کو بھی بیان کر چکا۔ آخری لفظ کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ نے فرمایا صدیق، جبکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا صدیق غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوچنے والوں ذرا سوچنا، یہ مان تو کیوں نہیں فرمایا؟ مان تو کیوں نہیں فرمایا کہ صدیق غم نہ کھا، تو میری وجہ سے غم زدہ ہے؟ مان تو اللہ میرے ساتھ ہے، نانا مانا فرمایا صدیق اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن پہ بھی بیان ہو چکا، مطلب بہت بڑے عالم دین ہے یہ، ان اللہ پر بھی بیان ہو چکا، بات ہے معنا۔ اللہ کے حبیب نے معنا کیوں فرمایا؟ مان تو کیوں نہیں فرمایا؟ اور جاہل آدمی، مان تو بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ معنا میں مع الگ ہے، نا الگ ہے۔ تو نے شاید دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، ایک ہی گردان پڑی ہے، تجھے کیا پتا؟ ناصرہ سامیہ فاتح کاروما حسیبہ فاضلہ یفض القادہ یقاد، یہ گردانے بھی ہیں۔ افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفاعل یہ بھی ہے۔ افتعال استفعال انفعال افعال افعیلال افعیعال افعیوال افاعل افاعل یہ بھی ہے۔ فعل فاول فعل فوعل فعل فعلات یہ وہ بھی ہیں۔ تفاعل تجلب تفانل تکلنس تمفل تمسکن تفالت تفرط تفاعل تجورب تفاعل، اور یہ وہ بھی موجود ہے۔ جٹ آدمی تجھے کیا پتا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مان تو کیوں نہیں کہا؟ جٹ آدمی یہ واحد متکلم کا صیغہ نہیں بن رہا، ما الگ ہے، نا الگ ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ لا تحزن نہیں کا صیغہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ منصوب ہے۔ معنا میں مع الگ ہے، نا الگ ہے، یہ معہو معہما معہم معہا معہما معہن، مع کا معکما معکم معکی معکما معکن معی معنا، اس طرح بنتا ہے حضرت، ضمیر مجرور متصل ہے یہ۔ اور یہاں پر تم کہتے ہو جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اندر دیکھیں کیا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے اندر یہ تو نالائق ترین طالب علم ہے، یہ تیار ہو رہے ہیں۔ اگر مناظرے کا دل ہو بھاگے کس طرح ہو ہیں جی، اور کس طرح کے سپرا پہ گنڈا کی ہے کہ خود کش حملہ ہو گیا میرے پر، اور جاہل آدمی کے اوپر یہ علمی خود کش حملہ تھا، یہ اس جاہل آدمی کی جان تک کانپ گئی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، اتنا علمی مسئلہ مجھ سے پوچھ لیا۔ اور ویڈیو بناتے ہوئے سوچنا تھا نا، میں پورے پاکستان بات مکمل کرتا ہوں، میں اتنا کہوں گا حضرت اس طرح کرنے سے آپ کے کرتوت چھپنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے کرتوت جو سیدہ کائنات کی آپ نے گستاخیاں کی ہیں، میں آخر میں تمام علماء کرام، پوری عوام اہل سنت اور جتنے اساس ادارے ہیں سب کو مخاطب بنا کر یہ عرض کروں گا، آپ میں سے جو شخص مجھے بلائے گا جو میں نے واقعے کے متعلق بیان دیا، میں حلفاً 3 طلاقوں پر یہ کہوں گا کہ میری مولانا صاحب کے ساتھ سلام دعا ہوئی، طبیعت مزاج پوچھے، اس کے بعد میں نے کہا جی آپ کی ویڈیو آئی ہے اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اور اس پر میں نے موقف مانگا، اور حضرت اس وقت بھاگنے کی کنڈیشن میں تھے، اور میں تو سمجھا کہ آپ صحابہ کرام کی سیرت کا درس دینے والے اس سیرت کو اپناتے بھی ہوں گے۔ اگر تیرے جیسا جاہل انسان جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جیسے ایک عظیم دینی درسگاہ، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ دشمن بھی مانے،
जामिया रिजविया ज़िया-उल-उलूम को मानने वाले उस इदारे से तू वजाहतें तलब करे कि पूरा इदारा तुझे वजाहतें दे, और तू वजाहतें, उन्होंने कहा तो था वजाहत लेने आ जाओ, लेकिन तू नहीं आया। उधर तू वजाहत तलब करे उस इदारे से तो कोई हद तक तो ही नहीं, तुझे सस्ती शोहरत की ज़रूरत थी। मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाया। अगर तू फिर कहता जी ये सस्ती शोहरत के लिए, मेरे लिए डूब मरने का मकाम होता अगर मैं वीडियो पे सवाल करता और लोग कहते कि सस्ती शोहरत, और मुझे हयात ही एक जाहिल आदमी के खिलाफ मैं सस्ती शोहरत के लिए क्लिप बनाऊंगा। इस वजह से मैंने तो आमने सामने सवाल किया था, तो वो तो सस्ती शोहरत नहीं। मैंने कहा वीडियो क्लिप भी ना बने, हजरत की इज्जत भी रह जाए, लाखों लोग सोशल मीडिया पे देख ना ले। लेकिन आप तो बिल्कुल हजरत, मैं कहूँगा कि आपकी तो पतलून गीली हो गई। 21-19 मिनट का क्लिप बना दिया और निचोड़ क्या निकला? वो 25 तालिबे इल्म लेकर आए, इदारे वालों ने उन्हें कहा था, मेरे पे हमलावर हुए, मेरा हाथ दबाया, खींचा, 25 लड़के लेके मैं तेरी मालिश करने आया था, मैं तेरा मालशियों आके बस हाथ दबा के छोड़ दिया। ना तुझे गाली दी इस वीडियो से पहले, मैं कसम उठा के कहता हूं, ना इस वीडियो के बाद तुझे गाली दी, पहले करता रहा। इसके करतूत मैं खोलूंगा। ये कुरैशियों के बारे में लफ्ज़ कुरैश का इसने माना डंगर किया। सहाबा किराम, कितने सहाबा कुरैशी थे, वो जो इसने किया शरीफ फतवा फाड़ा, अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ, वो मुकद्दसात का मजमुआ, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नाम, सईदा कायनात का इसमें गिरामी और दीगर अल्फाज मुकद्दसा। तुझे हया नहीं आई वो चीज़ें छुपाने के लिए? मैं इतना कहूँगा, उम्मत मुस्लिमा ने गुस्ताखाने सईदा कायनात को रद्द कर दी है। ये तो मैंने आलिमाना वकार में सवाल किया था, रिकॉर्ड मौजूद है। जाहिल अवाम तो तुझ जाहिल से इससे सख्त अंदाज में सवाल करेगी और इसका जवाब ज़रूर देना। और अब जो क्लिप बनाओ, कुरान की कसम उठाकर अपनी बीवियों पर और आइंदा और जो मौजूद हैं मुअल्लक कसमें खाकर फिर तुम क्लिप बनाना, फिर देखेंगे। और हो सके तो अपनी सनद आमा, खासा, आलिया, आलमिया छोड़ो, आलिया की छोड़ो, खासा की छोड़ो, आमा की हवाला नंबर जो है ना, ज़रा सा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ज़रा सी हाईलाइट करना ताकि फिर हम वेरीफाई भी करा लें कि कहीं से वैसे 2 नंबर बनवाई है या 1 नंबर है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ना खंजर उठेगा, शमशीर लिखवाना छोड़ दे। एक सवाल से तेरी पतलून का ये हाल हो गया। तो अगर कोई देवबंदी तुझसे सवाल पूछ ले मुनाज़रे इस्लाम साहब, फिर तो आप कहेंगे जी उन दिनों में बैठ जा रहा हूँ, उस वक्त टिकट करा के बाहर भाग जाएगा। हया कर, शर्म कर, झूठे प्रोपेगंडे छोड़, शोहरत के तरीके छोड़, हर वक्त दाएं बाएं तुझे कोई घास ही नहीं डालता। जिनसे तू माफ़ी के लिए आना चाह रहा था, मेरे घुटने में गुलाम, मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं। जिसे बाप अपना बेटा बनाने के लिए तैयार नहीं है तो उसे हम गुलाम बनाना चाहेंगे? हमें ऐसे गुलामों की कोई ज़रूरत नहीं है। ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।